تو کیا ان کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے یا ڈیل کے لیے ریڈی ہیں؟ ویسے ہی ملے، ایسے ہاتھ ملایا ایسے، کیونکہ گلے تو نہیں مل سکتے تھے، بیچ میں فاصلہ تھا ایک بڑا. آپ کی ملاقات مطلب کیسے پاسبل ہوئی کہ وہاں سے ملاقات کرنا تو بہت مشکل ہے ان کے ساتھ بھی؟ چٹان ہے بہت بڑی، مضبوط چٹان. اچھا سر، جو بھی سے سر مارے گا اس کا سر ٹوٹ جائے گا. سر 5 ماہ کے بعد آپ کو ملنے کتنی دیر کے لیے دیا گیا ہے؟ سر بتائیے گا کل جو ملاقات ہوئی آپ کے عمران صاحب سے، اس وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی، کیا باڈی لینگویج کیسی تھی ان کی؟ عمران خان نے کہ یہ آزادی کی جنگ ہے، الیکشن یہ وطن کو آزاد کرانے کی جنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ناصر عباس جعفری صاحب، جن کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر بتائیے گا کل جو ملاقات ہوئی آپ کے عمران صاحب سے، اس وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی، کیا باڈی لینگویج کیسی تھی ان کی؟ ہم ان سے پہلے پہنچ گئے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر بعد وہ آئے. ویسے ہی آئے جیسے جب زمان پارک میں ہوتے تھے تو آتے تھے، اسی طرح سے ماشاءاللہ بانشات اور فریش تھے، اور ہنستے ہنستے آئے، مسکراتے ہوئے. دیکھتے ہی کہا کہ مجھے بہت زیادہ انتظار تھا آپ سے ملنے کا، اور لہٰذا بہت خوش تھے اور مسکرا رہے تھے. چہرے پہ چمک تھی، آنکھوں میں امید کی چمک تھی. اور ویسے ہی ملے، ایسے ہاتھ ملایا ایسے، کیونکہ گلے تو نہیں مل سکتے تھے، بیچ میں فاصلہ تھا، ایک بڑا ٹیبل تھا، اور ہاتھ ملایا اور اسی طرح سے، اور کہا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے میری ملاقات ہو. تو پھر واقعاً وہی خان ہے، اور بلکہ پہلے سے زیادہ ہمت والا اور حوصلے والا نظر آیا. کیونکہ مشکلات کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو، اور ایسی مشکلات جس میں آپ کو گولیاں ماری گئی ہوں، آپ کی پارٹی کی چیئرمین شپ آپ سے چھین لی گئی ہو، آپ کی پارٹی سے الیکشن کا جو نشان ہے وہ چھین لیا گیا ہو، اور بدترین کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو، ان کے افراد کے اوپر، ان کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کے خواتین جیل میں ہوں، ینگ بچے جیل میں ہوں، تو ہوتا ہے نا آدمی میں تھوڑی بہت گھبراہٹ آ جاتی ہے. قید ہو چکی ہو 14 سال 10 سال 7 سال، کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود خان ایسے جیسے پہاڑ ہے اس کا صبر کا اور ہمت کا اور شجاعت کا. چٹان ہے بہت بڑی، مضبوط چٹان. اچھا سر، جو بھی سے سر مارے گا اس کا سر ٹوٹ جائے گا. اچھا، پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں، تو کیا ان کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے یا ڈیل کے لیے ریڈی ہیں؟ عمران خان کسی بھی ڈیل کے لیے ریڈی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کس بات پہ ڈیل کروں، کیا جو کہتا ہوں غلامی قبول نہیں ہے اس پہ ڈیل کر لوں، کہ غلامی قبول کر لوں، آزاد خارجہ پالیسی پہ کمپرومائز کر لوں، داخلی خود مختاری پہ وطن کی کمپرومائز کروں، اور سب جو باقی چیزیں ہیں. لہذا میں کسی طرح بھی ان طاقتوروں کے آگے نہیں جھکوں گا. کیوں؟ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے. میں کسی طاقتور کے آگے نہیں جھکوں گا. تو لہذا وہ ڈٹے ہوئے ہیں، مصمم ہے بہت زیادہ ہے، اور یہ آرزو دل میں لے کے دنیا سے چلے جائیں گے کہ خان کو ہم جھکا لیں گے، توڑ لیں گے. وہ نہیں ٹوٹنے والا ان سے. یہ خود کمزور ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ خود بہت کمزور ہیں. جو ان کے مقابلے میں پی ڈی ایم سارا کمزور ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بعض لوگ ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ بھی کمزور ہیں. ان کے اندر بھی جان اتنی نہیں ہے. بالآخر 1.5 سال 2 سال بعد وہ بھی چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں بہترین رائے حل یہ ہے کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. جو آئین کہتا ہے پاکستان کا اس کو اس پر عمل کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کریں، اور جو جیتا اس کے حوالے کریں. پاکستان کے عوام سے نہ لڑیں. اس وقت ان کی لڑائی صرف عمران خان سے نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں لوگ، اور پاکستان کے جوانوں سے لڑ رہے ہیں. تو کوئی بھی طاقت اپنے عوام سے لڑ کر نہیں جیت سکتی، ہار جاتی ہے، اور بڑی بری ہار ہوتی ہے ان کی. اچھا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرا آپ کی ملاقات مطلب کیسے پاسبل ہوئی کہ وہاں سے ملاقات کرنا تو بہت مشکل ہے ان کے ساتھ بھی؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی لوگوں کو بتایا کہ ہم پہلے سیشن کورٹ میں گئے تھے، ابو الاسناد صاحب کے کورٹ میں. ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے. میں ان کے ساتھ ان کی جدوجہد میں باہم برابر کا شریک ہوں، ہماری جماعت ان کے ساتھ ہے. تو انہوں نے پرمیشن دے دی، لیکن جیل والوں نے ملاقات کی نہیں کرنے دی. اور اس کے بعد پھر ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے گئے، جس کی لمبی لمبی تاریخیں دیتے رہے.
اور وہ بہت ڈیلے ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ نے اس پورے دورانیے کو کتنا ٹائم 4-5 ماہ لگے. 4-5 ماہ کے بعد آپ کو ملنے کتنی دیر کے لیے دیا گیا ہے؟ تقریباً آدھے گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر ہوگا, آدھا گھنٹہ سے تھوڑا سا اوپر. اچھا, عمران خان کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ سارے آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں. الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہوں گے, تو کیا کوئی ایسا لگتا ہے عمران خان کی طرف سے کوئی ایسی لچک ہو کہ وہ کسی پی ڈی ایم کے ساتھ یا کسی ایسی جماعت کے ساتھ جن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی؟ عمران خان پی ڈی ایم کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملے گا. وہ ان کو جانتا ہے, یہ غلام ہے, وہ غلاموں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یہ عالمی قوتوں کے غلام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے بڑے شخصیت جو تھی, جو بڑے وہ ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, کہ انہوں نے امریکن سفیر سے کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ مجھے بھی آزما لیں, میں بھی آپ کی خدمت کروں گا. یہ غلام ہے. یہ سارے کا سارا جو ملک کے اندر کھیل کھیلا ہے, برٹش ایمبیسی تھی, امریکن ایمبیسی تھی, وہ تھے, اور پاکستان میں یہ جو غلام لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ ملے اور انہوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دیا اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ کو گرایا جو کہ اکنامکلی بھی کافی آگے بڑھ رہی تھی اور ملک آگے جا رہا تھا. ابو 6% اس کا جی ڈی پی گروتھ ہو رہی تھی پاکستان کی کورونا کے باوجود. اچھا, آخر میں آپ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں ان کے لیے عمران خان کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس نے کہا عمران خان نے کہ یہ آزادی کی جنگ ہے, الیکشن یہ وطن کو آزاد کرانے کی جنگ ہے, اس میں بھرپور حصہ لینا ہے, نہیں ڈرنا ہے, خوفزدہ نہیں ہونا ہے. یہ کل کا دن بہت اہم ہے, 8 فروری کا دن انہوں نے کہا بہت اہم ہے, لہذا اس میں باہر نکلنا ہے, گھروں سے دوسروں کو بھی نکالنا ہے, بر وقت پہنچنا ہے, اس دن کوتاہی نہیں کرنی ہے. یہ آزادی کی لڑائی ہے, اور آزادی کی لڑائی جو ہے نا, اسی میں جو لڑتے ہیں میدان میں اترتے ہیں آزادی کی خاطر عزت بھی نہیں کی ہوتی ہے. لہذا خان صاحب نے کہا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ آزادی کی خاطر نکلنا ہے ہم نے کل, اور انشاءاللہ لوگ نکلیں گے, جوان نکلیں گے, خواتین نکلیں گی. 10-12 ہزار جوان جیلوں میں, وہ تو توبہ کر کے باہر نہیں آئے. کتنی خواتین جیلوں میں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور عالیہ حمزہ اور بھی خواتین ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں, وہ نہیں جھکی ان کے آگے, ان کو نہیں جھکا سکے. تو لہذا لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک معروف قول ہے, ہمارے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ ایک جنگ میں کئی بیٹل ہوتی ہیں, مار کے ہوتے ہیں, تو ایک مار کا ممکن ہے بندہ ہارے لیکن جنگ نہیں ہارنی. انہوں نے حکومت گرا لی لیکن اگلے مرحلے میں ہار گئے. کتنے رسوا ہوئے ہیں, آج عوام میں نہیں جا سکتے, جلسے نہیں کر سکتے عوام میں جا کر. آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے جلسے کیے ہیں نون لیگ والوں نے. لاہور ڈویژن میں ایک جلسہ کر لیا, 2 گجرانوالہ میں ایک کر لیا, اس کے بعد پنڈی میں کر لیا, مانسہرہ میں کر لیا, اور صحیح والوں کاڑا کی طرف گئے. باقی پورا پاکستان میں کدھر ہے, نہ بلوچستان گئے ہیں, نہ سندھ گئے ہیں, کے پی کے میں صرف مانسہرہ گئے ہیں. کہیں گئے نہیں, ڈرتے ہیں لوگوں سے. یہ پی ڈی ایم ساری کی ساری ڈرتی ہے عوام سے. تو عوام ان کے مقابلے میں, انہوں نے غلامی کا تو گلے میں تو پہلے بھی ڈالا ہوا تھا, لیکن اتنی بدترین غلامی جو انہوں نے کی ہے, یہ اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں عوام کی نظروں میں. لہذا عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. بہت شکریہ جی. جو بھی جاتا ہے عمران خان سے مل کے آتا ہے اور آ کے اسی طرح ہی بتاتا ہے کہ عمران خان بالکل تر و تازہ, جیسے جیل سے باہر تھے ویسے ہی جیل کے اندر ہیں. تو اس جذبے کو کیسے جو ہے شکست دی جا سکتی ہے. اجازت چاہوں گا, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.